حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک، اے میرے خالق، میں تجھ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میرے کلیم بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، تیری مخلوق میں سے کون وہ ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، سیاکار اور خطا کار ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے کلیم فلاں شہر کے اندر فلاں رستے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور آپ کے کھڑے ہونے کے بعد جو شخص سب سے پہلے آپ کے سامنے سے گزرے گا وہ تمہاری قوم کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، جا کر ایک شخص آیا اور اس کے کندھوں پر اس کا بیٹا سوار تھا اور بیابان جنگل کی طرف نکل گیا۔ عرض کیا، اے اللہ، تیری مخلوق میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو تو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے میری قوم میں سے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے کلیم جہاں صبح جا کر جس رستے پر صبح کھڑے ہوئے تھے اسی رستے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جو شخص سب سے پہلے آپ کے کھڑے ہونے کے بعد گزرے گا وہی شخص سب سے زیادہ محبوب تر بندہ ہوگا میرا، اور تمہاری قوم کا وہ سب سے زیادہ محبوب بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو اسی رستے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ اب وہی شخص جو صبح گزرتا تھا اس کے کندھوں پر ایک اس کا بیٹا سوار تھا، اب وہی شخص اسی رستے سے گزر رہا ہے۔ عرض کی، مالک و مولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے فرمایا، میرے کلیم پھر سن لو، تم نے پوچھا کہ میری قوم میں سے جو سب سے زیادہ بدترین شخص ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ شخص زمانے کا گناہگار، سیاکار، خطا کار تھا۔ اس کے کندھوں پر اس کا بیٹا تھا۔ جب یہ جنگل میں گئے تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا، سب سے بڑی چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس نے اپنی عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق بیٹے کے سوال پر جواب دیا کہ سب سے بڑا جنگل ہے۔ بیٹے نے پوچھا، بابا جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا، بابا پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے بیٹے کے سوال پر کہا، پہاڑوں سے بڑے یہ بادل ہیں۔ بیٹا کہتا ہے، بادلوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹے کے سوال پر، بیٹا بادلوں سے بڑے بھی آسمان ہے۔ فرمایا، یہ آسمان کس کا ہے؟ فرمایا، یہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ آسمان اس کا ہے۔ پوچھا، بابا ان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو کہا بیٹے کو باپ نے، ان سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے گناہ ہیں۔ تو بیٹے نے کہا، بابا آپ کے گناہوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ کے منہ سے یہ جملے نکلے، میرے گناہوں سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا وہ کون سی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا کرم بڑا ہے، اس کا فضل بڑا ہے، اس کی رحمتیں بڑی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنے میرے گناہ نہیں ہیں جتنی اس کی رحمت وسیع ہے۔ اے میرے کلیم، جب وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اس کا بیٹا سوال کرتا گیا اور اس کا باپ بیٹے کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ باپ کے منہ سے نکلا کہ آسمانوں سے بھی بڑے میرے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا، بابا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ رب کو یہ اس کے اتنے جملے پسند آئے، اتنے جملے پسند آئے اور محبوب جملے بن گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا صدقہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت کو دیکھا اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے اور گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ اے حضرت انسان، اپنے گناہوں پر کبھی نہ کبھی تو شرمندہ ہو جایا کرو، اپنے گناہوں کی کبھی تو توبہ کر لیا کرو، اپنے گناہوں کی کبھی تو معافی مانگ لیا کرو۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، یہ ایسی ادا ہے جب بندہ حضرت انسان اللہ کے حضور شرمندہ ہوتا ہے، ابھی توبہ کرنے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھاتا، اللہ اپنے بندے کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔